میں دیکھیے پرواہ نہیں کرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے, کئی لوگوں نے کہیں گے مولانا آپ کیا کریں گے, میں نے کہا کیا کروں گا, مجلس سے پڑھوں گا اور کیا کروں گا. دیکھیں دشمن جتنا مرضی ڈرائے, جو ڈر گیا تو پھر وہ علی والا ہی نہیں ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھل کے پڑھتے رہیں گے. تو دیکھیں میں بہت کھل کے بیان کرتا ہوں. عزیزان گرامی یہاں جناب مولا کائنات کے لیے لفظ مولا, ولی, ولا یہ سب ایک, ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک. تب سرور کائنات نے ایک ماحول بنایا, وہاں پہ ایک حدیث فرمائی ہے, یہ متواتر حدیث ہے, 124 صحابہ راوی ہیں. اور اگر کسی, دیکھیں پہلے تو زمانہ بڑا آسان تھا, کیا کہتے تھے, انکار کر دینا, غدیر میں ہوا ہی کچھ نہیں. اچھا اب کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے, حدیثیں ہیں, صحابہ کا مجمع ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, بیعت ہے, تو کیا کریں. کہتے ہیں نہیں, مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے آج کل پاکستان میں ماشاءاللہ سے ایک بہت تبدیلی ہے, بہت بڑی. مجھے نہیں معلوم, لوگ آج کل نیوز وغیرہ نہیں دیکھتے, سوشل میڈیا فالو نہیں کرتے ہیں, میں بھی کم کرتا ہوں, لیکن پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, ہمارے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ مفتی شیعہ ہوئے ہیں. مفتی کس مذہب کے ہوتے ہیں تو اندازہ ہے نا. اللہ کا شکر ہے, آپ کی ہنسی مسکراہٹ سمجھا دیتی ہے, سب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ذرا گرام میں بہت سے مفتی شیعہ ہو گئے, بہت سے بڑے بڑے قابل لوگ, جید عالم فاضل لوگ آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو اب وہاں پہ ایک بحث چل رہی تھی, دو ہمارے, ایک شیعہ عالم اور ایک دوسرے مذہب سے, دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھئی یہ پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا. کچھ دیر سوچتے کہیں گے نہیں کہا تو ہے. تو کہنے لگے مولا کس معنی میں, کہیں گے دوست کے. تو توجہ رہے, تو کہیں گے تو آیا پیغمبر صاحب یہ کہہ رہے تھے ہم پیغمبر کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں. اب وہ کیا کہ پچھتانے لگے میں نے کیا کہہ دیا, کہ بھئی جس کا میں دوست ہوں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا میرے دوست ہیں. کہیں گے استغفر اللہ, یہ تو خود ہی بیچارہ سر پٹانے لگا میں نے کیا کہہ دیا. کہیں گے نہیں پیغمبر یعنی وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے نا, ہم سے تو نہیں کہا. اللہ عقل ضرور دے, کچھ دے نہ دے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, باقی مجھے اندر کروا کے پہنچیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک. جانے گرامی اب سرور کائنات, اب کہا کہ اچھا, کہنے لگے کہ بھئی یہ فلاں صحابی نے, دوسرے خلیفہ نے کہا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو, آج آپ میرے مولا ہو گئے. تو وہ کس معنی میں مولا کہہ رہے تھے علی کو, کہیں گے دوست کے. کہنے لگے اس سے پہلے وہ دشمن تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے, پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی جتنا مرضی کوشش کر لو, مولا علی کی ولایت کو کوئی چھپا نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ مولا کس معنی میں ہے. اب یہ تو مسلم ہے کہ 124 صحابہ راوی ہیں من کنت مولا کے. صاحب ابقات نے لکھا ہے, صاحب الغدیر علامہ امینی 35 سال انہوں نے الغدیر لکھی. 35 ایئرز کہنا بڑا آسان ہے, اور 35 سال انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی مولا کے نام پہ, کہ بھی مولا صرف آپ کی ولایت ثابت کروں گا. ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ایران کے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ ان کا روز قیامت مولا کیسے ان کے ساتھ پیش آئیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جنہوں نے غدیر لکھی نا, پوری زندگی الغدیر لکھتے رہے, مصر گئے, ہندوستان, پوری دنیا میں سفر کیا, صرف اور صرف الغدیر کے لیے ساری کتابیں چھان مارتے تھے, پھر نکالتے تھے. کا خلاصہ یہ ہے, جامعۃ الازہر کی لائبریری کا خلاصہ یہ, ہندوستان کی لکھنؤ کی فلاں لائبریری کا یہ خلاصہ, آگرے کی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لاہور. تو انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا, ہر جگہ سے کتابوں کا خلاصہ لکھا مولا علی کی ولایت پہ, اور انہوں نے نام رکھا الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. کتاب یعنی کتاب اللہ, سنت یعنی سنت نبوی, ادب یعنی شعراء کے کلام میں. شاعری کا یعنی تعلق ہے تخیل سے, امیجنیشن سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اب تو پڑھتے ہی نہیں لوگ شاعری. شاعری نہ پوری تخیل ہوتی ہے, محبوب کی زلفیں فلاں یہ وہ سب کچھ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گئے لوگوں کو, ایسا ہوتا ہے تخیل, خیال ہے نا. توجہ رحمت میں کی, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں بھائی. دیکھیں 5-6 چیزیں برہان منطق کے اندر, برہان ہے, مناظرہ ہے, توجہ رہے, شاعری ہے, مجادلہ ہے, مغالطہ ہے, اور خطابت ہے. 5 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک ہے شاعری. شاعری کا تعلق ہے تخیل سے, خیال, امیجنیشن سے. علامہ امینی نے 500 سے زیادہ شعراء کا کلام جمع کیا ہے غدیر پہ, اور پھر دلیل دی کہ شاعری کا تعلق ہے امیجنیشن سے. اب 500 سے زیادہ عرب شعراء خیال میں تو غدیر چلے نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں. شعراء کا لکھنا بتا رہا ہے کہ غدیر میں کچھ ہوا ہے. انہوں نے شعراء کے کلام سے غدیر کو ثابت کر دیا. تو عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں
انسان کسی بھی بات کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، اہمیت پتہ چلتی ہے مقتضائے حال سے. مقتضائے حال سمجھتے ہیں؟ چلیں میرے بھائی سے بھائی انہوں نے خود ہی کے بتا دیا، اللہ کا شکر ہے. اب میں ٹائم کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہوں. جب مثال کے طور پہ ابھی مولانا آئے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی حج سے پہنچے، آج ہی پہنچے. آواز بتا رہی ہے کہ بھی حج سے آئے ہیں، خستگی ہے، آرام نہیں کیا. مقتضی حال یہ ہے کہ بھی ان کو زیادہ زحمت نہ دی جائے. تو مثال کے تقاضا یہ ہے، مقتضا یعنی تقاضا یعنی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مغرب سے پڑھیں، مولانا مثال کے طور پہ کیک کاٹیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیاز کے بعد چلے جائیں، آرام کریں. کیوں؟ رات بھر جاگے ہیں، سفر کیا، آج بھی دن میں سفر کرتے رہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں. تو کہتے ہیں حالات سب بتا دیتے ہیں، حالات کا کچھ اپنا تقاضا ہے. حاجیوں کا مجمع ہے، سارے صحابہ ہیں، مکے سے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے مکے میں نہیں کہا، دیکھیں مجمع سارے حاجی مکے میں تھے یا نہیں تھے؟ عرفات میں حاجی تھے یا نہیں تھے؟ مزدلفہ میں حاجی تھے یا نہیں تھے؟ توجہ، مینا میں سارے حاجی تھے یا نہیں تھے؟ 3 شیطانوں کو کنکر مینا میں مارے یا نہیں مارے؟ تو ہر جگہ پہ سارے صحابہ تھے. تو اب سرور کائنات نے کہا ایسا نہ ہو میں مسجد الحرام میں کہوں من کنت مولا، تو بہت سے کہتے ہیں میں طواف میں مصروف تھا، میں سعی کے درمیان کہوں کچھ کہ میں تو سعی میں مصروف تھا، میں مینا میں کہوں کچھ کہ میں شیطانوں کو مار رہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عرفات میں کہوں کچھ کہ میں تو دعا پڑھ رہا تھا، مزدلفہ میں میں کنکریاں چن رہا تھا. تو پیغمبر نے کہا تم حج سے فارغ ہو لو، میں سب کو سوائے بس علی علی کے کچھ ذہن میں نہ ہو. اب پہنچ گئے، بس ذہن میں صرف علی علی ہو. تو ایک مرتبہ کیا کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پہنچا، تبلیغ کر دیجیے. اب میں نیا ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے شاید آپ کو اس میں لطف آئے. تو اب میں ترجمہ اب تک کرتا رہا، سارے جو علماء کرتے تھے، بلغ پہنچا دیجیے. بلغ کا یہی معنی بنا یا نہیں؟ پہنچا دیجیے. اب میں نہیں کر رہا، آج سے ترجمہ کروں گا، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجیے. بلغ مصدر ہے تبلیغ، پہنچانا تو ہے ہی. تبلیغ کر دیجئے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں سب سے بڑی تبلیغی جماعت ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. کس کی؟ علی کی ولایت کی. اب پتہ چلا جتنی بڑی تبلیغی جماعت ہو جب تک علی کی ولایت کی تبلیغ نہ کرے تبلیغ ناقص ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا. یہ بچے سلامت رہے ہیں. اذان گرامی اگر میرے تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، میں بات پہنچانے والا ہوں. تو اب سرور دیکھیں مقتضی حال کیا کہ سب کا صحابہ کا مثال کے طور پہ سب نے سر منڈوا رکھے. حجاز کی گرمی، پانی کی قلت، سب لوگ کچھ لوگ فیملیوں کے ساتھ بھی ہیں. تو مقتضی حال یہ ہے کہ بھئی انہیں جانے دیا جائے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ علی کی ولایت نہ پہنچائیں تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. میرے رسول روک لیجئے. تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں یہاں آنے دو، جو دائیں بائیں نکل گئے ان سب سے کہو کہ غدیر میں آ جا. تو اس زمانے میں غدیر جنکشن تھا جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے. آج بھی غدیر جنکشن ہے، آج عقیدے کا جنکشن ہے. کچھ غدیر سے آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، کوئی دائیں کوئی بائیں. توجہ، کچھ کہہ رہے ہیں علی اللہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا بندہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اللہ کے حبیب نے، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اعلان کر دے، نہ علی اللہ نہ تم جیسا بندہ، علی مولا ہے.